ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اہل ایمان کے لیے بشارت ہے۔ پیچھے مکہ والوں کو حرم کی باتیں بتا کر یہ بتا دیا کہ تم بہت بڑے بنتے ہو، تم نے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا ہوا ہے، تو یاد رکھنا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اہل ایمان کے لیے بشارت بھی ہے اور ہدایت جد و جہد کرنے والے کو ملتی ہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ یہ ہیں جی بشارتیں اور خوشخبریاں۔ اس آیت کی بہت ہی خوبصورت تفاسیر کی گئی۔ میں نے کئی عربی تفاسیر جمع کی اور اس کو آپ کے لیے چند جملوں میں رکھنا چاہوں گی کہ اس آیت کو کیسے سمجھا گیا۔ نام نہیں لیتی مفسرین کے بہت بوجھل ہوگی، تو کیا مطلب ہے والذین جاہدوا فینا، یعنی یہ کون سا جہاد ہے؟ تو ایک تفسیر کیا ہے، ابن عباس کا نام لے لیتی ہوں، وہ آپ کو آسان لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری اطاعت کرنے میں کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنے ثواب کے راستے دکھائیں گے۔ اسی طرح ایک تفسیر کیا ہے کہ جو توبہ کرنے میں کوشش کریں گے ہم انہیں اخلاص کے راستے دکھائیں گے۔ پھر اسی طرح ایک تفسیر ہے فضیل بن ایاز کے مطابق، کہتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے میں کوشش کریں گے ہم انہیں عمل کے راستے دکھائیں گے۔ یہ تو آپ کی باتیں اور میری باتیں ہیں، اللہ علم میں آگے بڑھاتے ہوئے آخر میں عمل والا بھی بنا دے۔ پھر اسی طرح ایک اور تفسیر ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس راستے پہ جاتے ہوئے سنتوں کو قائم رکھیں گے اللہ ان کو جنت کے راستے دکھائیں گے۔ تو حقیقت کیا ہے کہ جو توبہ کرے گا اس کو اخلاص مل جائے گا، جو علم کی طلب رکھے گا اس کو اللہ کی رحمت سے عمل مل جائے گا، جو سنت کو مانے گا اس کو جنت کا راستہ مل جائے گا۔ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جنت کے یا حق تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے انسان کے سانس ہے، یعنی ہر آتے جاتے سانس کے ساتھ آپ کو مجھے جنت کی طرف جانے کا موقع ملتا ہے۔ اب آپ کی میری مرضی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے۔ ایک ریورٹ نے ایک کتاب لکھی تھی 1000 روڈز ٹو مکہ، اس میں اس نے یہ ساری چیزیں جمع کی ہوئی ہیں کہ مجھے تو ہزاروں راستے دکھ رہے ہیں ہدایت کی طرف آنے کے، مکہ جانے کے، تو یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ تو بات یہی ہے کہ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے ان کو راستے دکھائے جائیں گے، پختہ وعدہ ہے اللہ کا، لکھ لیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ اس کی مدد آتی ہے، اس طرح مشکلات آتی ہیں لیکن وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، آپ رجوع کریں گے، پہل آپ کریں گے، دوسرا قدم اللہ کا ہوگا۔ تم راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتے جاؤ، وہ ہدایت دیتا رہے گا۔ نیک نیتی کے ساتھ اپنی تڑپ کو بڑھاتے جاؤ۔ تمہیں obsession ہو جائے کہ مجھے ہدایت ہی چاہیے تو اللہ تمہیں تھام لے گا۔ خود کو کھپا دو اللہ کو پانے کے لیے، اپنا خلوص لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اخلاص، لگن، تڑپ لے کر آؤ، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ وہ دے گا۔ اور یاد رکھیے جب ہدایت حاصل کرنا ہمارے دل کی چاہت بن جاتا ہے، ہمارا مقصد حیات بن جاتا ہے، لگن لگ جاتی ہے، ہمارا جینا مرنا، رات دن، صبح و شام، گرمی سردی، بس ایک ہی کام ہے۔ آپ اپنے ذاتی فیصلے نہیں کرتے مجھے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، مجھے کہاں رہنا ہے کہاں نہیں رہنا، پھر آپ کے لیے گھر بھی کوئی رکاوٹ نہیں بنتے، پھر آپ ہر چیز چھوڑ کر اللہ کے لیے ایسے تج کر دیتے ہیں تو پھر اللہ خوشخبریاں دیتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، پھر اللہ دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں، ہماری جد و جہد میں کمی ہے۔ اور آپ میں سے اگر کسی کو اللہ نے یہ نعمت دی کہ اس نے اللہ کے لیے کوئی ملک چھوڑا،
کوئی شہر چھوڑا، گھر چھوڑا، کوئی کاروبار چھوڑا، کوئی رشتہ ناتا چھوڑا، تو پھر وہ اس کو جو انجوائے کر سکتا ہے وہ آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلتے چلتے ہر چیز کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ اور یاد رکھیے ایک فرقان پیدا ہوتا ہے، یہ جو سبلنا کے بعد بات ہے نا کہ اللہ ساتھ ہوتا ہے، تو جو جتنا سنجیدہ اور سنسیئر ہوتا جاتا ہے، سیریس اینڈ سنسیئر، اللہ اس کو فرقان دیتا ہے، باطنی بصیرت دے دیتا ہے۔ نئے نئے مسائل جو آگے زندگی میں آتے رہیں گے اس کے اندر حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ پھر خلوص اور اخلاص پہلے سے زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ مال اور جان کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق اسی کو ملے گی جو دین کی نصرت اور اقامت کے لیے میدان میں نکل تو آئے۔ آپ تو نکلے ہی نہیں، آپ تو باہر ہی ڈر رہے ہیں باہر نکلنے سے، آپ کو کیا ملنا ہے؟ تو قرآن غلبہ دین کی جد و جہد کے دوران اس جد و جہد کے مختلف تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ ہم یہ جد و جہد کریں گے تو ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا ہوگا جس کا قرآن نے حل پیش کیا ہے۔ اب ہمیں قرآن کی ہدایات کا فہم حاصل کرنا ہے۔ جتنی ضرورت آپ کو اس وقت اس کتاب کے ساتھ جڑ کر اس کو لے کر چلنے کی ہے، اتنی شاید کبھی بھی نہ تھی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیتی ہوں، آج امت مسلمہ کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے کہ تم نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف اور خواہشات اور دین کے دشمنوں کے خلاف اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے والے ہو، تو ہدایت کا تحفہ تمہیں ملے گا۔ بشارت کیا ہے؟ اہل ایمان کو اللہ کی مدد کی بشارت ہے۔ بھلائیاں، ایسے لوگ دین و دنیا کی بھلائیوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ رہنمائی، آخرت میں صراط حمید کی طرف ایسے لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ سورۃ حج میں پڑھ کے آئے ہیں پیچھے آپ، وَخُضُوا إِلَىٰ کی طرف سے آیت شروع ہوئی تھی۔ اور ہدایت اللہ کے احکام کی احسن طریقے سے تعمیل کرنے والوں کے لیے ہدایت کے اسباب آسان ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پہلے اندر کی زنجیریاں توڑنی پڑیں گی، پھر باہر کی زنجیریاں ٹوٹیں گی۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔